السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاسز میں آج سے انشاءاللہ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم تلک، یہ آیات الکتاب، کتاب کی آیتیں ہیں، الحکیم، باحکمت، باحکمت کتاب کی آیتیں ہیں، پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں، یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدن ہدایت، ورحمتن اور رحمت ہیں، للمحسنین اچھائیاں کرنے والوں کے لیے۔ محسن کا پلورل ہے یہ یا نون کے ساتھ، محسنین، ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ اچھائیاں کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یقیمون، اقامہ یہ لفظ بار بار آتا رہتا ہے، پچھلی کلاس میں بھی تھا، اس سے پچھلی کلاس میں بھی تھا۔ اقامہ قامہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قامہ معنی کھڑا ہونا یا سیدھا ہونا، اور اقامہ کھڑا کرنا یا سیدھا کرنا، درست کرنا۔ تو جو درستگی کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ، اور آتا یوتی معنی ہوتا ہے دینا، وَيُؤْتُونَ اور وہ دیتے ہیں، الزکاۃ زکات کو، وَهُمْ اور وہ، بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین کرتے ہیں، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک وہ لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، سیدھی راہ پر ہیں۔ اولئک دیکھیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ہا اولائی یہ تو قریب کے لیے ہوتا ہے اور اولئک بعید کے لیے ہوتا ہے، اس میں اشارہ، لیکن یہ قریب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عظمت شان کے لیے اور تعظیم کے لیے، بڑھانے کے لیے مرتبہ، یہ قریب والے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ وہ اولئک اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم وہی، المفلحون کامیاب ہیں۔ مفلح کا پلورل ہے واؤ کے ساتھ، یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، من الناس لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من جو یشتری، اشتری معنی ہوتا ہے خریدنا، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث فضول چیزوں کو، لہو الحدیث ہر وہ فضول کام جو آدمی کو بھلی بات سے اور جو بامعنی چیز ہوتی ہے، با مقصد چیز ہوتی ہے، ان سے ان کو دور کرتے وہ لہو الحدیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو پیچھے تو یہ لوگ ہیں کچھ جو کتاب حکمت کی آیتوں پر غور اور تدبر کرتے ہیں اور ان سے سیدھی راہ پر آتے ہیں، اور انہی کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان پر دھیان نہیں دیتے، مزید یہ کہ وہ فضول چیزوں کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ خود تو گمراہ ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کریں، لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، بغیر علم بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا اور وہ آیتوں کو بناتے ہیں، ہزوا مذاق۔ اولئک
یہ وہ لوگ ہیں لہم، ان کے لیے ہے عذاب، عذاب مہین، ذلت والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ان کو ہوگا۔ اہانہ معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا، مہین ذلیل کرنے والا۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہے، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے بغیر کسی علم کے، اور وہ اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذَا، اور جب تتلا علیہم، تلا یتلو کا پیسو ہے، یتلا، اور تا مؤنث فارم کے لیے تتلا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، واللہ وہ منہ پھیرتا ہے، مستکبرن، واللہ والی معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها جیسا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو ان کو، کأن گویا کہ فی اذنیہ اس کے کانوں میں، وقرا، وقر ہے، وقر واو قافرہ روٹ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ثقل، بوجھ، ایسی چیز جو آواز کو دوسری طرف جانے سے روکے، ڈانٹ بھی اس کو کہہ سکتے، کوئی ٹھوس چیز۔ فبشرہ تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دو، بعذاب، عذاب کی، علیم، دردناک، درد والے عذاب کی۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، تو ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو آیتوں کو سنتے نہیں، ان پر دھیان نہیں دیتے اور ان پر ایمان نہیں لاتے، لیکن جو لوگ اس کے مقابلے میں ان کو سنتے ہیں، ان میں غور کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں ان پر، ان لوگوں کے لیے ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، وعملوا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے عمل کیا، صالحات اچھے، لہم ان کے لیے ہوں گی، ان کے لیے ہے جنات النعیم، جنت ان کا پلورل ہے جنات، نعمتوں کے باغ، نعیم نعمت، نعمتوں کے باغات ان کے لیے ہوں گے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، خالدین فیہا، خالد ہمیشہ رہنے والا، یعنی ان کے ساتھ پلورل ہے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان باغات میں، وعد اللہ حقا، دیکھیے کیا زبردست بات ہے یہاں پہ، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ایسا نہیں کہ بس کسی نے وعدہ کر لیا اور وعدے کر کے پھر جیسے دنیاؤں کے بادشاہوں کی طرح یا لوگ وعدہ کر لیتے ہیں پورا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، خالق کائنات کا، رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اس کا وعدہ سچ ہو کر رہتا ہے، وہ ہوا، اور وہ العزیز زبردست ہے، اس کو کوئی وعدہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا، زبردست مانے سب پر غالب، جس کا سب پہ کنٹرول ہو، جو سب پر غالب ہو، وہ زبردست ہے، اس کا وعدہ پورا کرنے میں کوئی اس کے آڑے بھی نہیں آ سکتا، وہ العزیز الحکیم اور حکمت والا ہے۔ تو اس کی یہ جو ترتیب ہے اور یہ تقسیم وہ حکمت کی بنا پر ہے، غلطی کرنے والوں کو سزا اور عمل کرنے والوں کو انعام، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم
وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق اس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ایسے ستونوں کے ترونہا رآ یرا یرا کا یہ سیکنڈ پرسن ہو جائے گا ترا اور باؤنون کے ساتھ پلورل ہو جائے گا ترونا ایسے ستونوں کے ساتھ تم دیکھتے ہو ہاں ان کو یعنی جن کو تم دیکھتے ہو ان ستونوں کے بغیر 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 یہ ایسے ستون نہیں ہے جن کو تم دیکھ پاتے ہو والقا اور اس نے ڈالے فی الارض زمین میں رواسی راسیہ تم کا پلورل ہے رواسی پہاڑ اور رسا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہو جانا ڈٹ جانا رسا معنی عرصہ میں اس ورڈ کو کئی بار بتا چکا ہوں عرصہ معنی ہوتا ہے لنگر انداز کرنا کشتی جہاز وغیرہ کو لنگر انداز کرنا وہ ڈال دیتے ہیں بڑے بڑے لنگر ہوتے ہیں اینکر ہوتے ہیں بہت بھاری بھاری وہ نیچے ڈال دیتے ہیں وہ جا کے اس ویٹ کی وجہ سے پھر جہاز آگے پیچھے ادھر ادھر ہلتا نہیں ہے تو ایسے ہی پہاڑ زمین میں اس نے پہاڑ ڈالے ان کیوں تمید بکم تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ہلے مادہ امید مانے ہوتا ہے ہلنا ڈولنا تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ڈولے ادھر ادھر نہ ہلے وبث فیہا بسا یہ بس مانے ہوتا ہے پھیلانا وبث اور اس نے پھیلایا فیہا اس میں زمین میں من کل دابہ ہر طرح کے جاندار وانزلنا اور ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فانبتنا پھر ہم نے اگایا فیہا اس میں زمین میں من کل زوج کریم بہت طرح کی ہر طرح کی زوج مانے قسم ہے من کل زوج ہر ایک قسم کے قریب اچھے ہر ایک اچھے قسم کے چیزیں ہم نے اس میں اگائے کھانے اگائے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ایسے ستونوں کے بغیر جو تم کو نظر آئیں اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دی کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا یہ خلق اللہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں فارونی تو دکھاؤ مجھے ارو اری واؤ کے ساتھ پلورل ہے ارو اور نون یا زیدی مجھے تو دکھاؤ مجھے ماذا کیا خلقا پیدا کیا الذین ان لوگوں نے من دونی جو اس کے علاوہ ہے تو جو اللہ کے علاوہ ہے جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں اسے چھوڑ کر انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے بل الظالمون بلکہ الظالمون ظالم لوگ فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں یہ اللہ کی تخلیق ہے تو تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہے انہوں نے کیا پیدا کیا بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلَقَدْ اور دیکھیے یہاں پر یہ لقمان عرب میں ایک بڑے معزز اور حکیم اور دانا قسم سمجھے جانے والے شخص تھے یہاں عرب کے لوگوں میں یہ بڑے مشہور تھے پیچھے بات آئی تھی کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو لعب کی چیزیں غافل کر دینے والی چیزوں کو خریدتے ہیں غلط چیزوں میں پڑتے ہیں ایک تو پھر خریدنا بھی پڑ جائے اس کو خریدتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں تو وہ اس میں حکیم و دانا قسم کے لوگوں کی
کتابیں اور قصے کہانیاں وہ لے کر آتے تھے اور سنایا کرتے تھے. تو اللہ نے انہیں کو ایک ایسے شخص کا واقعہ بتایا کہ حکمت کا تقاضا تو یہ ہے جو ہم آپ تمہیں بتا رہے ہیں. حکمت کا تقاضا تو یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. جو شخص تمہارے درمیان اپنی حکمت سے مشہور ہے اور تم اپنے شعروں میں اور اپنے قصوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہو، تو وہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کی نصیحت تو یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دیا لقمان کو الحکمہ، حکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت دی. اور حکمت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ان کے اشکر للہ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا وہی ہے. اسی نے ساری چیزیں بنائی ہیں، اسی نے ساری چیزوں کا نظام اور انتظام کیا ہے، تو وہی شکریہ کا مستحق ہے. وَمَن يَشْكُرُ، اور جو شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ، تو یقیناً وہ شکر کرتا ہے خود اپنے لیے. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو نہ شکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اب یہاں دیکھیں یہ پیغام ہے کہ جو تمہاری نظروں میں بھی حکیم شخص ہے وہ اپنے بچوں کو کیا حکم دے رہا ہے، کیا نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور تم کیا اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہو، بلکہ ان کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو، اور جو اللہ کی طرف آ بھی جاتا ہے تو اس کو جبرن روکنے کی کوشش کرتے ہو. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا لقمان نے، لابنہ، اپنے بیٹے سے، وہ ہوا اور وہ یعظہ، اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بچے. بنی، بنی کا یہ تصغیر ہے ابن کا. اور بہت پیار محبت سے جب آدمی بہت محبت سے بولتا ہے نا، جیسے آپ نے اردو میں دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو چنو منو ایسے کر کے بولتے ہیں پیار محبت میں، تو ایسے ہی پیار میں بولا جاتا ہے یہ لفظ بنی. یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، تو شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک، بے شک شرک جو ہے، لظلم عظیم، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم ہے. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے تعلق سے، حملت ہو، اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، وہنن، کمزوری میں، اعلی وہن، کمزوری پر کمزوری میں اس نے اس کو اٹھایا، یعنی اس کا حمل، پریگننٹ وہ تھی اور اس میں بہت کمزوریاں ہوتی ہیں، پھر بھی ماں بہت خیال رکھتی ہے. وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں، یعنی اس کو پھر 2 سال تک فیڈنگ کرائی. اب دیکھیں فصلہ، فا صاد لام، مانے فصلہ مانے ہوتا ہے الگ کرنا. فصلہ، فصل، کلاس کو بھی بولتے ہیں، کلاسیفیکیشن، کلاس اسی سے بنتا ہے، الگ الگ بنانا. وہ فصال، اور اس کو الگ ہٹانا ہوا، یعنی اپنے آپ سے دودھ چھڑانا جس کو بولتے ہیں. تو فصلہ مانے ہوتا ہے سبھی کے ساتھ دودھ چھڑانا بچے کا. وہ فصال، وہ اس کا دودھ چھڑانا ہوا، فی عامین، 2 سالوں میں، 2 سالوں تک دودھ پلایا. اور اس میں بھی عورت کو کمزوری فیل ہوتی ہے. انشکر لی، اور ہم نے آگے دیکھی کیا وصیت، انشکر لی، کہ شکر کرو میرا، ولی والدین، اور اپنے والدین کا، الیہ، ہماری طرف، المصیر، لوٹنا ہے. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے معاملے میں
تاکید کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، جاہدہ مانے ہوتا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، کہ اگر وہ کوشش کریں تیرے ساتھ، اللہ اس بات پر، انتشری کبھی، کہ تو شریک ٹھہرا بھی میرے ساتھ کسی کو، یا میرا شریک ٹھہرا، ما لیس لک بہ، اس کا، لیس لک بہ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو ان چیزوں کو میرا شریک ٹھہرا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ فلا تطیعہما، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہ کرنا، وصاحبہما، اور ان کو، ان کے ساتھ رہنا، فی الدنیا، دنیا میں معروفہ، بھلائی کرتے ہوئے، واتبع، اور اتباع کرتے رہنا، سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع کیا، جنہوں نے، یا جو میری طرف رجوع کیا اس کے راستے کی اتباع کرنا۔ انابا الامان ہوتا ہے پلٹ آنا، رجوع کر لینا۔ ثم الی رب، ثم الیہ، پھر میری ہی طرف تم لوگوں کا پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، اور پھر میں بتا دوں گا تم کو، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے بارے میں، ان کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جو تم کو معلوم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اور تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اب یہاں لقمان کی پھر نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ یا بنیا، اے میرے بچے، انہا، بے شک، ان تکو، اگر ہوگا، مثقال حبۃ، مثقال ثقل سے بنا ہے، وزن، ویٹ، حبہ مانے دانا، من خردل، خردل رائی جو ہوتا ہے بہت چھوٹا دانا، تو رائی کے دانے کے برابر اگر ہوگی کوئی نیکی، فتکن، یا کوئی بھی عمل، فتکن، پھر وہ ہو جائے، فی صخرتن، صخرہ چٹان، او فی السماوات، یا زمینوں میں، او فی الارض، سوری، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یاتی بھی اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف، باریک بھی ہے، خبیر، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، کوئی عمل اگر رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین میں ہو، اللہ اس کو حاضر کر دے گا، بے شک اللہ باریک بھی ہے، باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور۔ یا بنیا، اے میرے بچے، اقم، قائم کر، الصلاة، نماز کو، وامر، اور حکم دے، بالمعروف، بھلائی کا، وانہا، اور روک، عن المنکر، برائی سے، نہا، نہا مانے ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، واصبر، اور جم جا، علی ما اصابک، جو بھی تجھ کو پہنچے، یا جو بھی چیز تجھ کو پہنچے اس پر جمے رہے۔ ان ذالک، بے شک یہ، من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ عزم کہتے ہیں، عزمہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا، تو یہ چیز پختہ ارادے والی چیزوں میں سے ہے، بڑے کاموں میں سے ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کام کی نصیحت کرو، اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
ان اللہ لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر. سعر یسعر مانے ہوتا ہے چہرے کو ایک طرف گھمانا، ایک طرف کر لینا، صاد عین دا اس کا روٹ. ولا تصعر اور چہرے کو نہ پھیر. خد مانے رخسار، اپنے چہرے کو کا تیرے یعنی اپنے چہرے کو نہ پھیر للناس لوگوں کے لیے، لوگوں سے اپنے چہروں کو نہ پھیر، عام لوگوں کے لیے اپنے چہرے کو نہ پھیر، ان کو اگنور نہ کرنا. ولا تمشی اور نہ چلنا، مشی یمشی مانے ہوتا ہے چلنا، ولا تمشی اور نہ چلنا فی الارض زمین میں مرحا اترا کر. ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا ہے کل مختال ہر ایک. مختال مانے ہوتا ہے جو اپنے اپنے زوم میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے. میں نے بتایا تھا خیال سے بنا ہے، وہ اپنے آپ کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب سے بیسٹ ہے، تم اپنے آپ میں سوچ رہا ہوتا ہے. کل مختال ہر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. یعنی پسند نہیں کرتا ہے، نہیں ناپسند کرتا ہے. اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل. بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. وقصد قصد یقصد مانے ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی چال چلنا. وقصد فی مشی کا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا. وغزز اور کم کرنا. غزہ یغزو مانے ہوتا ہے کم کرنا. غض البصر آنکھیں جھکانے کو بولتے ہیں. وغزز اور کم کرنا من صوتک اپنی آواز کو، اپنی آواز کو دھیمی رکھنا، ڈاؤن رکھنا. ان انکر الاصوات بے شک سب سے خراب آواز لصوت الحمیر وہ گدھے کی آواز ہے. تیز تو اس کی بہت ہے لیکن بری ہے. اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. چلیے آج کا سبق یہیں تک ہے. آپ لوگ اس کو یاد کیجیے گا اچھے سے، ورڈز میننگ اسکل کے لیجیے گا. السلام علیکم.